السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندر آنے کی اجازت مانگنا۔ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ سورہ نور آیت 27۔ پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ سورہ نور آیت 28۔ ہاں، اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو، تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے۔ سورہ نور آیت 29۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت 26۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ سورہ اعراف آیت 182۔ حدیث کی روشنی میں حیات صحابہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام فرماتے تو 3 دفعہ فرماتے، یعنی اجازت مانگنے کے لیے گھر سے باہر 3 دفعہ سلام زور سے فرماتے۔ اجازت مل جاتی تو ٹھیک، ورنہ باہر سے واپس چلے جاتے۔ یا مطلب یہ ہے کہ جب مجموعہ زیادہ ہوتا تو سارے مجمع کو سنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ سلام فرماتے، دائیں طرف اور بائیں طرف اور سامنے۔ یا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ملنے اس کے گھر جاتے تو 3 دفعہ سلام فرماتے، ایک اجازت لینے کے لیے، اور دوسرا اندر جاتے وقت، اور تیسرا واپسی کے وقت۔ حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بنو عامر کے ایک آدمی نے یہ قصہ سنایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے فرمایا، اس نے اندر آنے کی اجازت لینے میں اچھا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات باہر سے سن لی، اور باندی کے باہر آنے سے پہلے ہی میں نے کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیک، اندر آ جاؤ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مت مانگو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، میں آ کر دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ذرا پرے ہٹ جاؤ۔ میں پرے ہٹ گیا اور پھر آ کر میں نے اجازت مانگی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت لینے کی ضرورت تو صرف نگاہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ اپنی والدہ کے پاس جانے لگا تو والد صاحب کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے اندر جانے لگا تو وہ میری طرف مڑے اور اس زور سے میرے سینے پر ہاتھ مارا کہ میں سرین کے بل گر گیا۔ پھر فرمایا کیا تم اجازت لیے بغیر اندر آ رہے ہو؟ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑا پہرا دے رہا تھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا میں اندر چلا جاؤں؟ میں نے کہا امیر المومنین کچھ دیر کے لیے مشغول ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اس زور سے میرے کانوں کے پیچھے مارا کہ میری چیخ نکل گئی۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر گیا۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مارا ہے، اور ان کی ساری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لوں گا۔ پھر فرمایا انہیں اندر بھیج دو۔ میں نے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے اس غلام کو کیوں مارا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کہہ رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا اس سے پہلے اس نے کبھی میرے دروازے سے آپ کو واپس کیا ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اگر اس نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں کیونکہ امیر المومنین ذرا مشغول ہیں تو آپ انتظار کر لیتے اور مجھے معذور سمجھ لیتے۔ اللہ کی قسم جب کسی درندہ کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو باقی درندے اسے کھا جاتے ہیں۔ آپ نے اسے مارا ہے تو دوسرے بھی مارنے لگ جائیں گے۔ حضرت مسلم بن نذیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی اور اندر جھانک کر کہا کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری آنکھ تو اندر آ چکی ہے، ہاں تیری سرین ابھی اندر نہیں آئی۔ اور ایک آدمی نے کہا کیا میں اپنی ماں سے بھی اندر آنے کی اجازت لوں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر والدہ سے اجازت نہ لوگے تو کبھی تم اپنی والدہ کو ایسی حالت میں دیکھو گے جو تمہیں بالکل اچھی نہ لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔